السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اہل دعوت آفیشیل پر۔ ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت بہترین بیان لے کر آئے ہیں، جس کو سن کر انشاءاللہ ہم کو بہت فائدہ ہوگا اور ہماری محنت میں اضافہ ہوگا۔ مولانا عباد الرحمن کی دعوت تبلیغ کی بڑی جانی مانی ہستی اور بڑی جانی مانی شخصیت بھی ہے اور مشہور عالم دین ہیں۔ بڑی ان کی قربانیاں ہیں۔ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائیں، ان کے علم میں اللہ برکت عطا فرمائیں، ان کی صحت میں اللہ پاک برکت عطا فرمائیں۔ مولانا عباد الرحمن صاحب نے دعوت کی نسبت پر بہت بہترین نصیحت کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے تو بہت فائدہ ہم کو ہوگا اور ہماری محنت میں انشاءاللہ اضافہ بھی ہوگا۔ آؤ چلیں انشاءاللہ مولانا کا وہ بیان سنتے ہیں۔ ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچیں اور جنت میں چلے جائیں، اس لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء دنیا میں آئے کس لیے؟ انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا بھائی، قیامت تک کوئی نبی نہیں، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب انبیاء والی محنت اللہ نے اس امت کو دی ہے، ہمیں اللہ نے انبیاء والا کام، ہم نبی نہیں ہیں، کام انبیاء والا ہے۔ ہم بڑے نہیں ہیں، کام بہت بڑا ہے۔ ہم بڑے نہیں ہیں، کام بہت بڑا ہے، انبیاء والا کام۔ یہ اجتماع کس لیے؟ کہ ذمہ داری کا احساس پیدا ہو۔ یہ نہیں کہ اجتماع کہ جی بڑا مجمع، کہ جی بڑی جماعتیں نکل گئی جی بڑا خروج۔ بھائی اجتماع کس لیے؟ یہ جو مجمع آیا ہے اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ وزیر اعظم ہونا بڑی بات نہیں، مسلمان ہونا بڑی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب انبیاء والا کام ہمارے ذمہ ہے۔ تو جتنا مجمع ہے سب نیت کرے۔ پہلی چیز ہے نیت۔ موٹر سائیکل اتنی بڑی ہوتی ہے، چھوٹا سا کچرا آ جاتا ہے موٹر سائیکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ نیت میں کچرا آ گیا تو آدمی کچھ نہیں کر پائے گا، کتنا ہی جوان ہو، کتنا ہی صحت مند ہو، کتنا ہی فارغ کیوں نہ ہو، کچھ نہیں کر پائے گا۔ اگر نیت کا کچرا نکل گیا تو بیمار سے بیمار بھی بہت کام کرے گا، کوڑے سے کوڑا بھی، مصروف سے مصروف بھی بہت کام کرے گا۔ اگر نیت بن گئی، سب سے پہلی بات ہم نیت کریں، ہمیں اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام تبلیغ میں کیا ہے؟ سب سے پہلا کام سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرو کہ اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے مالداروں، اے دنیا کے تاجروں زمینداروں، اے دنیا کے حکمرانوں وزیروں، سنو، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حالات بنانے والا اللہ ہے، حالات بگاڑنے والا اللہ ہے، کام بنانے والا اللہ ہے، مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہے۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب مخلوق ہیں اور خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم ہیں، حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں اور قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز ہیں اور قادر کون؟ اللہ۔ وہ اللہ ہمارا رب ہے، اس اللہ کو راضی کرو، اس اللہ کو ساتھ لو۔ وہ ہے حالات بنانے والا، وہ ہے حالات بگاڑنے والا۔ اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا، اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ چھین لے کوئی دے نہیں سکتا۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ خود اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ جسے چاہے بادشاہت دے اور جس سے چاہے بادشاہت کو چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔
واللہ ہمارا رب ہے، اس اللہ کو راضی کرو۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ خود فرما رہے ہیں میں جسے چاہوں بیٹے دوں، جسے چاہوں بیٹیاں دوں، جسے چاہوں بیٹے بیٹیاں دونوں دوں، اور جسے چاہوں نہ بیٹا دوں نہ بیٹی۔ فعال لما یشاء، جو چاہے کر گزرے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہ لیا ہو کے رہے گا، جو اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوگا۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کون ہے؟ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں میں کہتا ہوں ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے آسان بھی آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل بھی آسان ہے، اللہ کے لیے ناممکن بھی آسان ہے۔ تو اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے حکمرانوں، وزیروں، کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ۔ پھر کچھ نہ رہے گا اور کون رہ جائے گا؟ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی؟ کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ کس کی طرف دوڑ لگانی؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ مال کی طرف نہیں، مالداروں کی طرف نہیں، حکمرانوں کی طرف نہیں، حکومتوں کی طرف نہیں، بلکہ حکمران بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف، مالدار بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف، ہمارے وزیر بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف، ہمارے افسر بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف۔ اس اللہ کو راضی کرنا ہمارا مطلوب ہے۔ لا الہ الا اللہ، کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا معز الا اللہ، لا مذل الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا رافع الا اللہ، لا خافض الا اللہ، لا باسط الا اللہ، لا قابض الا اللہ۔ سارے اللہ کے صفاتی نام اس کے ساتھ لگاؤ، اور اس بات کو دل میں بٹھانا کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے۔ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ کس سے محبت کرنی ہے؟ کس کے سامنے جھکنا ہے؟ کس کے سامنے سر جھکانا ہے؟ کس کے سامنے ہاتھ پھیلانے؟ ہاں، یہ ہے تبلیغ میں محنت۔ سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے۔ 10 عورتیں گھر میں بیٹھی ہیں، چھوٹا سا بچہ بیچ میں کھیل رہا ہے، خالہ بیٹھی، پھوپھی، چچی، تائی، نانی، ممانی بیٹھی، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی۔ جب اسے بھوک پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ خالہ کی طرف نہیں، پھوپھی، چچی، تائی کی طرف نہیں، ماں کی طرف۔ وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں ماں سے پوری ہوتی، تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو رجوع کرو کس کی طرف؟ توبہ توبہ۔ آج رجوع مال کی طرف، مال والوں کی طرف، حکومتوں کی طرف، حکومت والوں کی طرف، وزیروں کی طرف۔ نہیں 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 نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ مامون الرشید رحمت اللہ علیہ امیر المومنین ہیں، سائل آیا مانگنے والا، دربان نے کہا امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں، انتظار کرو۔ بیٹھ گیا، سلام پھیرا امیر المومنین نے، ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے، مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو پوچھ
پوچھا اس سے بھائی کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی السلام علیکم میں جا رہا ہوں میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ ارے بھائی مسئلہ کیا تھا؟ حل کیسے ہو گیا؟ کہ جی میں آپ سے کچھ مانگنے آیا تھا لیکن میں نے دیکھا آپ خود کسی اور سے مانگ رہے ہو تو میں نے سوچا میں آپ سے کیوں مانگوں، میں بھی سیدھا اسی سے مانگتا ہوں۔ یہ ہے تبلیغ، سب کو کس سے جوڑو؟ اللہ سے جوڑو۔ سب کا رجوع کس کی طرف کرواؤ؟ اللہ کی طرف۔ ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں رجوع کس کی طرف ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، ایک کافر آیا آپ کی تلوار ہاتھ میں لیتا ہے، آپ کی آنکھ کھلی، تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے؟ میں یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی بغیر کسی خوف اور گھبراہٹ کے فرمایا اللہ۔ اس نے پھر کہا میں یمنعک منی، کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ۔ فسقط السیف من یدہ، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ نے تلوار اٹھائی، فرمایا تو بتا کہ اب تجھے کون بچائے؟ میں نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں، داعی کے اندر جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، داعی میں جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے۔ آپ نے انتقام نہیں لیا، آپ نے فوراً اس کو دعوت دی، فوراً اس کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار کے منہ تک جا پہنچے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرا مت، کیوں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا خوبصورت بات فرمائی، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا اللہ ہو، جن کا تیسرا اللہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے، آگے پانی، پیچھے فرعون کا لشکر۔ قوم نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ مروا دیا، پکڑے گئے، آگے پانی پیچھے لشکر، مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راہ دکھائے۔ تو میرے بھائیو، ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ جتنا مجمع ہے اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، جماعتوں میں نکل کر، کبھی سروزہ، کبھی چلہ، 3 چلے، یہ سال، یہ 7 ماہ، عمومی گشت، بیرونی گشت، روزانہ کی نقل و حرکت، گھر گھر کو جانا، ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا، ہر غریب امیر تک پہنچنا، پیار سے، محبت سے، نرمی سے اس کا رخ اللہ کی طرف پھیر دو کہ اے دنیا کے انسانوں، کس کو راضی کر لو، کس کو ساتھ لے لو، اللہ کا ساتھ ہونا یہ ہے کامیابی۔ تو سب نیت کرو بھئی روزانہ دعوت دینی ہے انشاءاللہ بھائی، روزانہ کیا کرنا ہے؟ سب کا رخ کس کی طرف پھیرنا ہے؟ اللہ کی طرف۔